औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिर्ज़ा कादियानी के जो बेटे की तहरीर है, यानी ये बशीरुद्दीन महमूद जो था, इसकी लिखी हुई कुफ्रिया कुछ इबारात हैं, उस पर बात करेंगे। हम सब अब अच्छी तरह तमाम मुसलमान जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो एक बेदीन और मुल्हिद शख्स था। उसका अपना जो था वो कोई मज़हब, दीन, अकीदा कुछ भी नहीं था। ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो तमाम उसकी बातें, तहरीरें और जो आने वाले वक्त में साथ साथ इसने दावे की, इन सब से यही पता चलता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, इसका मकसद जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को जो है वो बदनाम करना और उम्मत मुस्लिमा में जो था वो फरका डालना और अकायद को जो है वो बिगाड़ना था। और यही वो करने आया था, और आगे से जो उसकी औलाद थी उन्होंने भी इस काम को जो था वो जारी रखा। जैसे कुफर मिर्ज़ा कादियानी ने लिखे किए, वैसे इसकी औलाद ने भी लिखे, और वैसे ही कुफर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर जो है वो सिखाए अपने जो इनको मानने वाले थे। तो देखते हैं कि इसका जो बेटा है मिर्ज़ा कादियानी का, जो इनका दूसरा खलीफा कहलाता है, ये वही है जिसने जो है इनके अंदर रिश्तों का एहतराम नहीं था, और ना ही इन्होंने कभी कोई रिश्तों को तकद्दुस रखा। इसकी लिखी किताब है अनवारुल उलूम, जिल्द 8 है, और यहाँ पे कौलुल हक जो है वो इसका जो ऊपर से हेडिंग है, और इसके सफ़ा नंबर 71 पे अब ये जो है वो लिख रहा है यहाँ पे कि मिर्ज़ा कादियानी को किसी ने कहा कि वो दुनिया के लिए जो है वो ज़हमत है, यानी जो मुसलमान उलमा इकराम थे, जब उन्होंने इससे दलीलें कोई जब साबित नहीं कर सका, तो उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़हमत है, ना कि रहमत। इस पे मिर्ज़ा कादियानी जो था वो तो ज़ाहिर है वो गालियाँ निकाला करता था उलमा इकराम को, और उनको यहूदियों से तशबीह दिया करता था, और बीच में जो है वो उठा के कुरान पाक की आयात को भी फिट करता था, और घड़ के जो है हदीसों के जो अल्फाज है चेंज करके वो भी बीच में डाल दिया करता था। तो यहाँ पे अब इसके बेटे ने भी लिखा है कि किसी ने कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी दुनिया के लिए ज़हमत हुए, ना कि रहमत। कहता है किसी ने सच कहा है, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हम कहते हैं कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुझ पर कमलात ख़त्म हुए, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, और इसके मायने करके आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आप लोगों ने मान लिया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह दुनिया के लिए ज़हमत थे, ना कि रहमत। और तुमने मिर्ज़ा साहब पर जो इतराज़ किया, इसका हमारे पास जवाब है, मगर तुम्हारे इस इतराज़ का कोई जवाब नहीं जो तुम्हारे ख़्याल की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता है। क्योंकि मिर्ज़ा ने तो लिखा है कि मेरे बाद किसी को कमाल हासिल नहीं हो सकता सिवाय इसके जो मेरी पैरवी से कामिल बने। इसका साफ मतलब है कि आपके बाद साहिब कमाल होंगे, मगर आप किए इत्बा से। लेकिन तुम लोगों ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तुम्हारे इत्काद की रोज़ से अब किसी को कमाल हासिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ही देख लीजिए कितनी बड़ी इसने जो है वो ये एक नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी तो है ही, और एक कुफ्रिया ये जो है इबारत लिखी है। और मिर्ज़ा कादियानी को जो है दलील तो कोई पेश की नहीं, और ना ही इनके पास कोई दलील थी, बजाय उसको कोई झूठ सच लगा के साबित करने की कोशिश ही करता। लेकिन इन कज़ाबों ने जो है वो उठा के जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक एतराज़ ले गए, और आगे जो है वो मज़ीद बकवास करते हुए कह रहा है कि जो आगे जो साहिब कमाल होंगे, यानी जो उम्मत में, तो वो जो है वो ये मिर्ज़ा कज़ाब के इत्बा की वजह से होंगे। अब यही देख लीजिए कि कोई मुसलमान चाहे वो कितना भी कमज़ोर ईमान रखता हो, वो इस किस्म की इबारत मेरे ख़्याल में वो नहीं लिख सकता। ये जो इस किस्म की जो बातें हैं वो इस्लाम दुश्मन, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, वही लिख सकते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था दुश्मन इस्लाम तो था ही, लेकिन ये अंबिया इकराम का भी दुश्मन था, और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन था। तो ये जो इसका आगे से इसकी औलाद थी जो
اس کی گندی نسل تھی، انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہیں پہ اس نے بس نہیں کیا بلکہ ایک اسی کتاب کے صفحہ نمبر 76 پہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام یعنی مرزے پہ کہتا ہے اگر اعتراض اٹھ رہے ہیں تو اسلام کو جھوٹا کہنا پڑے گا، کیونکہ اگر اسلام سچا ہے تو کہاں ہے وہ خدا جس نے اس کی مدد کا کوئی سامان کیا؟ اگر یہ مولوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت کو نہیں سنبھال سکے؟ کیوں ان کی وجہ سے اسلام کی کوئی جماعت موجود نہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ اب یہ اس کے بے تکے اعتراضات دیکھ لیں کہ مولوی جو ہیں وہ اسلام کے، حالانکہ وہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، نبوت، اس کے بعد جو اسلام پھیلا ہے وہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، ان کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلتا رہا، اور انہی کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ تمام جو بزرگان دین تھے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اسلام کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، اور یہ جو مرزا قادیانی جو یہ مردود پیدا ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے وہ یہ واحد تھا جو اسلام کو بچانے آیا تھا، اور اسلام کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ زندہ کیا۔ آگے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ مردہ ہو چکا تھا، اور یہ مرزا قادیانی جو تھا خبیث، یہ جو تھا وہ زندہ کرنے آیا تھا اسلام کو۔ اور نہ صرف یہاں تک لکھا ہے بلکہ آگے بھی اس نے مزید بکواسات کرتے ہوئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پہ کہتا ہے کہ اب ہیڈنگ ہے ہم کس مقام پر کھڑے۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ جیسا کہ ہمیشہ سے سنت ہے کہ ہمیں ان ظاہری فتح بھی حاصل ہو جو فاتح قادیان کہلاتے، اس وقت ان کی اولاد اس طرح ان کے نام سے شرمائے گی جس طرح ابو جہل کی اولاد شرماتی تھی۔ دنیا دیکھے گی کہ میری یہ باتیں جو لکھی اور چھاپی جائیں گی پوری ہوں گی، اور ضرور پوری ہوں گی۔ ان لوگوں کی نسلیں جو بعد میں آئیں گی وہ یہ کہنا پسند نہ کرے گی کہ محمد حسین یا ثناء اللہ کی اولادیں ہیں، وہ یہ کہنے سے شرمائیں گے، ان کے نام سن کر ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں گی۔ اب یہیں سے یہ تو جھوٹ یعنی ان کے منہ پہ لکھی ہوئی جو ان کی باتیں وہ ان کے منہ پہ اسی طرح پڑتی جا کے پلٹ کے، کیونکہ 130 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھ لیں کہ جو اس وقت کے جو بھی علماء کرام تھے اور جو بھی مسلمان جو تھے جنہوں نے مرزا قادیانی کے مقابل اس کو چیلنج کیا اور اس کو جو ہے وہ اس کی اصلیت دکھانے کی کوشش کی اور اس کو بتایا جہاں سے یہ بھاگا، تو ان سب کے نام تو میرے خیال میں آج بھی ان کی اولادیں بھی فخر سے لیتی ہیں، اور تمام لوگ جو مسلمان ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے، ان کا نام آج بھی جنہوں نے سب سے زیادہ مرزا قادیانی کو جو ہے وہ بلایا بھی تو وہ چھپ گیا تھا، ان کے جو ویسے تو ان کی الگ سے عزت احترام چلا آتا ہے، لیکن جو خاص ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ختم نبوت کے اوپر ہی کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور جو ہے وہ مرزا قادیانی چھپ گیا تھا، تو ان کے نام اور عزت تو آج تک قائم ہے۔ یہ تو اس کی بات جو ہے وہ یہیں پہ غلط ہوگی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ مرتضی حسن جو سید کہلاتا ہے اس کی یہ سعادت باطل ہو جائے گی، اب وہی سید ہوگا جو مسیح موعود کی اتباع میں داخل ہوگا، پرانا رشتہ قائم نہ آئے گا۔ ان رشتہ داروں نے ان کی حتک کی مسلمان کہلا کر۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ دوسری بڑی اس نے جو ہے وہ بکواس کر دی، اور کہہ رہا ہے کہ سید وہی کہلائے گا جو یہ مرزا قادیانی کو مانے گا اور اس کی اتباع کرے گا۔ اب یہاں پہ تو کوئی تک تو بنتی نہیں ہے، جو ایک گلی کے جو کہہ لیں کہ وہ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی بہتر ہے اس کی جو لکھی ہوئی یہ بکواسات ہے اس سے، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ گستاخ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے وہ اپنی یہ ثابت کرنے کے لیے یہ انبیاء کرام پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، پھر انہوں نے اسلام پہ اٹھا دیا، اور اب مرزا قادیانی کے جو وہ ہے زبردستی اس کو کچھ نہ کچھ ثابت کرنے کے لیے یہ 2-4 جو تھی یہ بکواسات وہ لکھ گیا ہے، اور جو ہے وہ اب خود ہی دیکھ لیں کہ جو یہ مذہب جو ہے قادیانیت وہ بالکل ایک الگ کوئی اور مذہب ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق جو ہے وہ
بنتا ہی نہیں ہے دین اسلام سے، کیونکہ ان کی تعلیمات بالکل الگ ہے، اور ان کا جو بانی ہے وہ مرزا قادیانی ہے، اور اسی نے جو ہے وہ اپنا ایک الگ مذہب بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنے مذہب کا خود ہی خدا بھی کہلاتا تھا، نبی بھی، مسیح بھی، سب کچھ وہ اپنا جو تھا وہ خود ہی کہلا رہا تھا۔ تو یہ جو قادیانیت ہے یہ اب اس کی اپنی کتابوں سے اور اس کی اولاد کی کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہوا ہے، اور کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے کہ جس میں شک و شبہ کیا جائے کہ یہ مرزا قادیانی کا جو تھا وہ سب کچھ اب جو ہے وہ اس کی اصلیت سامنے ہے۔ تو یہ کچھ حوالے تھے، اس پہ جتنا بھی بولا جائے ظاہر ہے وہ کم ہے، اور اس قسم کے جو حوالے ہیں ان پہ بولنا بھی بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں جو سامنے لانی ضروری ہوتی ہیں، اور یہ ان کی خباثات ہیں، اور یہ مرزا قادیانی کی جو نسل تھی گندی، یہ اس کی لکھی ہوئی بھی تحریر جو ہے وہ بھی اسی قسم کی جیسے مرزا قادیانی کی اپنی تحریریں تھیں۔ اور تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔